السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وكريمنا ومولانا محمد وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة عماد الدين، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد في أول كلامنا. اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على محمد في آخر كلامنا. محترم مکرم عزیز ساتھیوں اور حفاظ کرام اور بزرگان دین، خدا رب قدوس کا بڑا ہی کرم و احسان ہوا کہ رب کریم نے ہم تمام کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالی نے رمضان جیسا عظیم مہینہ عطا فرمایا۔ اللہ نے رمضان بالکل سکون اور اطمینان کے ساتھ گزار دیا۔ جب پہلا روزہ شروع ہوا تو لوگوں کے دلوں میں اس بات کا خیال آ رہا تھا اور یہ بات کھٹک رہی تھی اور سب لوگ بول رہے تھے آج یہ رمضان اس سال کا کیسے گزرے گا، بڑی گرمی والا رمضان ہے، بڑی پیاس لگ جائے گی، فلاں ہو جائے گا، ایسے ہو جائے گا۔ محترم عزیز بزرگان دین، باتوں باتوں ہی کے اندر 20 پر 2 روزہ ہے۔ صرف چند دن باقی ہیں، چند لمحے باقی ہیں، چند سیکنڈ باقی ہیں، اور اس کے بعد رمضان ہمارے سے رخصت ہو جائے گا۔ پتہ بھی نہیں چلا انسان رمضان کیسے آیا اور کیسا جا رہا ہے۔ لوگ ابھی بھی اسی فکر کے اندر لگے ہوئے ہیں کہ 26ویں
آئے گی، جاگنے کی رات کب آئے گی، تب ہی ہم جا کر دعا مانگیں گے، مسجدوں کا رخ کریں گے۔ محترم عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے کرنے پر اللہ نے اس کے اوپر انعام رکھا ہے۔ رمضان المبارک کے اندر آپ روزہ رکھ رہے ہو، اللہ تعالیٰ اس کا انعام آپ کو ضرور دے گی۔ آپ تراویح پڑھ رہے ہو، اللہ تعالیٰ اس کا انعام آپ کو ضرور دے گی۔ آپ صدقہ خیرات کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ اس کا انعام آپ کو ضرور دے گا۔ آپ کسی غریب کی، کسی یتیم کی، کسی بیوہ کی مدد کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ اس کا انعام آپ کو ضرور دے گا۔ محترم سامعین کرام، اسی ہفتے ایک رات آنے والی ہے، اسے شب قدر کہا جاتا ہے، جو 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے۔ اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کہنے لگے، یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا کہ پہلے امتوں کی جو عمریں تھی 900 سال، 800 سال، ان کی عبادتیں کتنی لمبی ہو گئی، ہم ان سے کیسے مقابلہ کریں گے؟ ہماری عمریں تو 60-70 سال۔ تو اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے 2 راتیں متعین کی ہیں، اسے شب برات اور شب قدر کہتے ہیں۔ اس رات کے اندر ایک دعا بھی مانگو گے، اللہ تعالیٰ اس کا دگنا اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کریں گے۔ ایک نماز پڑھو گے، اللہ تعالیٰ ڈبل کا ثواب دے گا۔ 1 روپیہ صدقہ کرو گے، اللہ اس کے دگنا اور اس کو بڑا کر اللہ ثواب دے گا۔ محترم سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے رمضان جیسا عظیم مہینہ ہمیں عطا فرمایا ہے، ہمیں رمضان کی قدر کر لینی چاہیے۔ آخری کے عشرے میں ہمیں اللہ کے گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے، راتوں کے اندر گڑ گڑانا چاہیے، راتوں کے اندر آہ گزاری کرنا چاہیے، راتوں کے اندر اللہ کے سامنے بیٹھ کر رونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ رمضان کے اندر قرآن مجید کو نازل فرمائے۔ قرآن مجید اس دنیا کے اندر اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ کیسے نازل ہوا؟ وقت کے ساتھ، حالات کے ساتھ۔ آج میں بیان نہیں کر رہا ہوں، آج میں گفتگو کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہوں۔ آخری جمعہ بھی ہو سکتی ہے، یا اس کے بعد جمعہ ملے گی یا جمعرات کو ہی عید ہو جائے گی، پتہ نہیں ہے۔ 4 جمعہ ہے، اللہ کرے 5 جمعہ بھی مل جائے، لیکن اللہ جو فیصلہ کریں گے وہی ہوگا۔ محترم عزیز دوستو، قرآن مجید رمضان کے عظیم مہینے میں نازل ہوا، جب اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا کے اندر تھے، عجیب سے کپکپاہٹ شروع ہو گئی، عجیب سا ڈر شروع ہو گیا۔ یہ کہاں کی آواز آ رہی ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، آنے کے بعد کہا محمد پڑھو۔ کہنے لگے مجھے کچھ پڑھنا نہیں آتا، کیا پڑھو؟ کہا کہ پڑھو۔ پھر کہنے لگے
آپ حضرات کو معلوم ہونا چاہیے آج دنیا کے اندر کوئی ان پڑھ ہے، کوئی پڑھا لکھا نہیں ہے، دنیا آج اس کی ویلیو نہیں کرتی، دنیا آج اسے اپنے پاس نہیں بٹھاتی۔ آج کا دور ایسا ہے، پڑھے لکھے تو دور کی بات، جس کے پاس شہرت ہوتی ہے، جس کے پاس چاپلوسی ہوتی ہے، جس کے پاس کھوے کام کرنے کی، یہ چھپنے کی اور لوگوں کے سامنے جھوٹ بولنے کی عادت ہوتی ہے، آج لوگ اسی کو اپنے پاس بٹھاتے ہیں۔ آج دنیا کا دستور چل رہا ہے، لوگ انہی لوگوں کو اپنے پاس بٹھاتے ہیں جو ان کی چاپلوسی کرتے ہیں۔ آج آپ جا کر دیکھ لیجیے، کسی نہ کسی علاقے کے اندر، کسی نہ کسی گھر کے اندر، کسی نہ کسی بڑے آدمی کے پاس اسی آدمی کو اپنا رائٹ ہینڈ بناتے ہیں جو چاپلوسی کرتا ہے۔ آج کے دور کے اندر حق پر چلنے والوں کی کوئی طرفداری نہیں کرتا۔ لوگ کہتے ہیں ابھی 4 سال ہوا ہے مکہ مسجد کے اندر آ کر، کیا ضرورت ہے آپ کو ان صحیحوں کے بارے میں پوچھنے کی؟ اچھا ٹھیک ہے، نہیں پوچھوں گا، کل قیامت میں تو اللہ پوچھے گا تمہیں، آپ شکایت کرو گے، جاؤ کر لو، دیکھو کیا ہوتا ہے۔ روزی کا مالک بھی اللہ ہے، ہر چیز کا مالک اللہ ہے، ہم کسی کے باپ سے نہیں ڈرتے۔ حالات کتنے چل رہے ہیں، کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں، حالت اتنی تباہی کی طرف لے کر جا رہے ہیں، کوئی کسی بیوہ کو پوچھنے والا نہیں، حالات اتنے گمبھیر چل رہے ہیں، کوئی کسی گھر کے اندر کھانا نہیں پک رہا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، سب اپنی دنیا میں مشغول ہے۔ کسی کو پیسے کی لالچ، کسی کو شہرت کی لالچ، کسی کو اور بے بنیادی کی لالچ، کسی کو اپنے دولت کی لالچ، کسی کو اپنے علم ہونے پر لالچ، کسی کو ایک غرور اور تکبر اپنی گاڑیوں کی وجہ سے لالچ، کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی لالچ میں پھنسا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا، جب تیسری دفعہ جب کہا پڑھو اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو قرآن کو پڑھو، اتنا زور سے دبایا، اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ایسا لگ رہا تھا، ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ اتنی زور سے دبایا کہ میں سمجھ گیا آج میں ختم ہو گیا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے قرآن پڑھنے کے لیے جو تنبیہ کی جاتی ہے، اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی قرآن جب نازل کیا گیا تو زور سے دبایا گیا۔ سمجھا جی بات؟ اتنی قرآن مشقتوں سے آتا ہے، قرآن ایسے بیٹھائے بیٹھائے نہیں آتا، آؤ پڑھو چلے جاؤ، آؤ پڑھو قرآن کو یاد دلا کر چلے جاؤ، محنتوں کے بعد، استاد کی قربانی کے بعد، ماں باپ کی قربانی کے بعد، حالات سامنے ہیں، بچہ اپنے گھروں کی شادیوں کو چھوڑتا ہے، بچہ اپنے رشتہ داروں کے یہاں جانا چھوڑتا ہے، اپنے خواہشات کو مار دیتا ہے، تب جا کر قرآن سینے پہ بستا ہے۔ قرآن ایسی معمولی چیز نہیں ہے، لوگ قرآن سنانے والے کی عزت ہی نہیں کرتے۔ لوگ ہیں آج قرآن سنانے والے کی عزتیں نہیں کرتے، اور چند لوگوں کا معمول ہے کبھی اس دن اس مسجد میں تراویح پڑھی، اس مسجد کی چغلی دوسری مسجدوں تک پہنچ جاتے ہیں، پھر دوسرے دن دوسری مسجد، پھر تیسرے دن تیسری مسجد۔ کہاں سے ان کا قرآن مکمل ہوگا؟ کہاں سے ان کے اندر قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا؟ آپ حضرات کو معلوم ہونا چاہیے تراویح کے اندر ایک قرآن کا مکمل ہونا چاہیے۔ آج کون پڑھ رہا ہے؟
شاید 100 کے اندر 50% پڑھ رہے ہوں گے اور باقی بازاروں میں پھر رہے ہیں اور کوئی علماء کی غلطیاں نکالنے میں پھر رہے ہیں۔ ایک صاحب میرے پاس آئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ حضرت وہ مسجد کے اندر امام صاحب ٹھیک نہیں ہے، میں اس مسجد کو گیا وہاں پر بہت اٹک رہے ہیں، میں اس مسجد کو گیا وہاں پر بھی بہت غلطیاں ہو رہی ہیں۔ میں ان سے کہنے لگا آپ ایک مسجد میں پڑھتے تو آپ کو معلوم ہوتا، آپ نے الگ الگ مسجدوں کا رخ کیا تو کیسے آپ کو قرآن پڑھنے میں سمجھ میں آئے گا؟ ان غلطیوں کو سدھارو، ان حالات کے اندر اپنے آپ کو سدھارو۔ غلطیاں پکڑنے سے آپ کوئی بہت بڑے توق نہیں ہو جاتے۔ میں عوام سے کہہ رہا ہوں اور اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ قرآن کی سب سے پہلی آیتیں ہیں جو سب سے پہلے نازل ہوئی اور اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی جو نازل ہوئی جو سب سے پہلے قرآن کی سب سے پہلی آیت اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم۔ آپ حضرات کو معلوم ہونا چاہیے آج کل کے مدارس کے اندر بچوں کو کتنا سکون دیا جاتا ہے، پہلے کے زمانے کی طرح نہیں کہ بیٹھو کہ مچھر بھی کاٹ رہے ہیں، کہ دیکھو کہ یہاں پر لائٹ بھی نہیں سلگا ہوا ہے۔ میرے لالٹین کے اندر بچے پڑھتے تھے، پہلے علماء کی قربانیاں اتنی تھی کہ ایک حدیث سیکھنے کے لیے کئی کلومیٹر کا سفر کر کے جایا کرتے تھے، تب جا کر ان کو حدیث یاد ہوتی تھی، وہ جا کر پڑھتے تھے۔ آج بٹھائے ہوئے سب کچھ مل رہا ہے۔ میں یقین سے کہنا چاہوں گا اگر سچے دل کے ساتھ فون کو چھوڑ کر اگر بچے آج قرآن کو یاد کریں گے، خدا کی عزت و جلالت کی قسم کوئی بھی دنیا کا مائکا لال ان کو آگے بڑھنے سے، حفظ کرنے سے، عالم بننے سے نہیں روک سکتا۔ اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب سب سے پہلے وہی نازل ہوئی، آپ اپنے گھر میں تشریف لے گئے، اپنی بیوی سے کہا کہ خدیجہ مجھے کپاہٹ کیسی ہو رہی ہے، ٹھنڈ بج رہی ہے، مجھے کمبل اڑاؤ، زمبلونی مجھے کمبل اڑاؤ۔ کبھی کہہ رہے مجھے گرمی ہو رہی ہے، کبھی کہہ رہے مجھے ٹھنڈی ہو رہی ہے، کبھی کہہ رہے مجھے ایسے لگ رہا ہے۔ بتاؤ اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں سے کیا تعلیم حاصل ہو رہی ہے کہ اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ بھی تو انسان تھے، وہ بھی تو اللہ کی طرف سے بنائے ہوئے نبی تھے، کوئی فرشتے تو نہیں تھے۔ آج لوگ انسان کو اگر 500 روپے کسی کو دے دے، 1000 روپے کسی کو دے دے، اپنے سر پر بٹھا کرنا چاہتا ہے۔ نہیں نہ چاہتا، کیا بولو نہیں نہ چاہتا۔ رمضان کے اندر ایک افطار پارٹی کو بلا لیے، دسترخوان پر بٹھا کر ایک شال ڈال دیے، ایک دھاڑ پہنا دیے، ماشاءاللہ دعوت کے اندر گوشت نمک کیا ہے تو چلتا نہیں، بس تو میری عزت کرے نا، یہ دعوت اچھی میرے واسطے۔ لوگوں کا حال یہ ہو گیا، لوگ عزتوں کے لیے مر رہے ہیں، جب قرآن نے کہہ دیا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزت بھی میرے ہاتھ میں ہے، ذلت بھی میرے ہاتھ میں ہے، کیوں عزتوں کے پیچھے بھاگتے ہو؟ عزت دینے والا میں یہاں پر بیٹھا ہوں، کوئی تمہیں کوئی عزت نہیں دے سکتا، کوئی تمہیں بڑے عہدے پر فائز نہیں کر سکتا۔ آج لوگ دنیا کا کس طرف رخ کر رہے پتا نہیں ہے۔ اب عید آ رہی ہے، آخری کا پورا عشرہ، ہر دکان والا کہہ رہا ہے آخری کے 5 دن مجھے کہیں جانے نہیں ہوتا، حضرت عید کی صبح کی 5 بجے تک مجھے یہاں سے ہلنا نہیں ہوتا۔ کیوں؟
بازار گرم کر رہے ہیں. کیوں؟ راتیں ہو گئی، 26ویں ہو گئی، لیلۃ الجائزہ ہو گیا. اصل رات جو آخری رات ہوتی ہے، جس وقت اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو قبول کرتا ہے، انعاموں سے نوازتا ہے، اسی رات ہم بازاروں کا رخ کرتے ہیں، اسی رات ہم بازاروں کا چکر لگاتے ہیں. بہت سارے مرد ایسے ہوتے ہیں جو عورتوں پر ظلم کرتے ہیں، بہت ساری عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو اپنے مردوں پر ظلم کرتے ہیں. میں تیسرے روزے کو گیا تھا شیواجی نگر کا روڈ، کئی جھوٹ بولوں گے، گیا تھا، میں گیا تھا، چلا گیا کہ چلو میں بھی کچھ کھا کر آؤں. میرے بغل میں ایک میاں بیوی کھڑے ہوئے تھے، بیوی دے رہی ہے روشن کو، ٹھاپ دے رہی ہے، مجھے یہ چاہیے، مجھے وہ چاہیے، مجھے یہ چاہیے. وہ کہہ رہا ہے مجھے تراویح کا ٹائم ہو رہا ہے، مجھے جانا ہے. نہیں 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 نہیں، مجھے یہ بھی ہونا، مجھے یہ بھی ہونا. مستورات کو بھی سمجھنا چاہیے. میں کسی کے خلاف بات نہیں کر رہا ہوں، آپ کا حق ہے، آپ حق لیں، لیکن ایک بات کا خیال رکھیں، مردانہ سویرے جا کر کچھ کما کر لاتا ہے اور شام کو کیا کیا حالات باہر گزرتے ہیں کوئی کسی کو پتہ نہیں چلتا. گھر کی حالت گھر میں معلوم ہو تو بہتر ہے. ہمیں اپنے شوہر پر بھی رحم کرنا چاہیے. سمجھ میں آ رہی ہے بات میری؟ اپنے شوہروں پر رحم کرنا چاہیے. بازاروں کو لے کر جا کر مجھے یہ چاہیے، وہ چاہیے، جتنی اس کی حیثیت ہے وہ اتنا آپ کے اوپر خرچ کر رہا ہے. آپ حیثیت سے زیادہ مانگو گے تو کیا ہوگا؟ اور دوسری بات، میں مرد احباب سے بھی کہہ رہا ہوں، جو مستورات کا حق ہے اس حق کو ادا کرو. بہت ساری چیزوں کو میں سنتا ہوں، چلو زکوٰۃ کا مسئلہ مجھے یاد آ رہا ہے. اللہ حفاظت فرمائے. مہر کے اندر یہ بیوی کو کنگن دیتے ہیں، مہر کے اندر یہ نکلس دیتے ہیں، مہر کے اندر یہ ہار دیتے ہیں. بیوی کو گھر سے باہر کمانے بھی بھیجتے نہیں، بیوی کو گھر سے باہر نکل. حقیقی بات میں کہہ رہا ہوں، آج دور گزر رہا ہے، آج حالات گزر رہے ہیں. ایک صاحب سے میں نے پوچھا کیا زکوٰۃ آپ اپنی بیوی کی ادا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں وہ پہلے وہ جانے، مجھے کیا لینا دینا. آپ کی بیوی جہنم میں چلتی رہے، کیا آپ دیکھتے رہ جائیں گے؟ کیا ایگزامپل کے طور پر کہہ رہا ہوں میں، کیا آپ کی بیوی کا مال کوئی راستے میں چھین کر لے کر چلے جائے، کیا آپ چور کو آرام سے دیکھتے ہوئے کھڑیں گے؟ ماشاءاللہ کتنا پیارا کام کیا ہے آپ نے کہ میری بیوی کا ہار چھڑا لیا. آپ کماتے ہو، آپ محنتیں پڑھتے ہو، وہ گھر میں کام کاج کرتی ہے، تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے، آپ کا حق بنتا ہے اپنی بیوی کا زکوٰۃ نکالنا. کسی کا دل دکھتا ہے تو دکھے، کسی کو تکلیف پہنچتی ہے تو پہنچے. حق بات کرنے سے ہم پیچھے نہیں ہٹتے. آپ اسے کام کو بھی نہیں بھیجتے، کوئی آمدنی کا ذریعہ بھی نہیں ہے. دن کو 100-200 روپے دے کر اور اسی میں کہتے ہیں کہ جینا چلاؤ، اور اسی میں کہا جاتا ہے کہ نہیں حضرت، کیا اسی میں 50 روپے سال میں جمع کر کے اسی سے زکوٰۃ ادا کرو. اللہ معاف فرمائے. رحم کی دنیا پر چلو، ظلم کی دنیا پر مت چلو. اور بعض حضرات ایسے بھی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ میاں بیوی کے درمیان میں الفت پیدا فرمائے، جو اپنا حق سمجھ کر ان کا زکوٰۃ نکالتے ہیں. وہ بیویاں بڑی خوش نصیب ہیں جو ان کا شوہر ان کی محنت کے پیسے سے وہ اپنی بیوی کا زکوٰۃ نکالتا ہے. بہت سارے احباب پوچھ رہے تھے زکوٰۃ کے اندر حضرت ہماری ٹیمپو ہے، بہت سارے احباب ٹیمپو چلاتے ہیں. ایک اشکال ہوا کہ حضرت ہم
ہم ٹیمپو چلاتے ہیں، آٹو ہماری ہے، ہمیں اس سے پیسہ بھی ملتا ہے، حضرت زکوٰۃ کیا اس آٹو پر ہے یا نہیں؟ تو میں نے کہا کہ آپ کسی کو بھاڑے کے لیے دیے ہوئے ہو اور اس میں آپ کو اصل مل رہا ہے، اصل کے ساتھ نفع تو آپ کو ملے گا، نفع کچھ نہ کچھ تو نفع ملے گا، تو اس نفع پر آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، آپ کے اصل پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، اس کے نفع پر آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ لوگ بہت ساری چیزیں چھوڑ دیتے ہیں، اگر یہاں تک کہ بتایا گیا، اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی زکوٰۃ کسی مستحق کو ادا کرتا ہے، زکوٰۃ کسی غریب کو دیتا ہے، یہاں تک بھی اس کا حق نہیں بنتا کہ اس سے کہے، کیا کہے؟ میرے لیے دعا کرو بھائی، میرے لیے دعا کرو، یہ بھی نہیں، یہ کیا ہو جاتا کہ میں جو آپ کو راشن دیا ہوں، میں جو آپ کو پیسے دیا ہوں، آپ مجھے کبھی بھی نہیں بھولیں گے، جب بھی آؤں گا تو آپ سلام کریں گے، اس کا یہی مطلب ہے۔ کیا بتایا گیا؟ ایک ہاتھ سے دے، دوسرے ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے، آپ زکوٰۃ دے کر لوگوں کو بتا رہے دعا میں یاد رکھنا۔ کیسے؟ یہ سب باتیں ہمیں سمجھ میں آنی چاہیے۔ ہم کیا بھی اپنا حق نہیں جتا رہے ہیں، ہم اپنے مال کو پاک کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے مالوں کے اندر برکت نہیں دیتا جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ آپ حضرات کو معلوم ہونا چاہیے، بہت سارے آپ سال بھر یہ گانا گاتے ہیں کہ حضرت ہمیں پریشانی ہے، ہمیں حالات آ گئے، ہماری روزی میں برکت نہیں ہوتی۔ پوچھا جائے زکوٰۃ کیا آپ نے ادا کیا؟ تو وہ کہتے ہیں کیسا زکوٰۃ حضرت، پہلے پریشانیاں ہیں، زکوٰۃ کہاں سے کاٹوں، لاکھ پر 2,500 روپے ہے، تو بتائیے اللہ تعالیٰ اگر 50 پر 50 رکھ دیتے، لاکھ پر لاکھ رکھ دیتے، 2.5 پر 2.5 رکھ دیتے، تو زکوٰۃ آپ نکالتے؟ زکوٰۃ غریبوں کا حق ہے، زکوٰۃ محتاجوں کا حق ہے۔ زکوٰۃ تو ایسے لوگوں کو عطا کرو جہاں پر ان کے لیے کوئی آمدنی کا ذریعہ نہیں ہے۔ ایسے حالات ہمارے علاقے کے اندر چل رہے ہیں، اتنی تکلیفیں آ گئی، لوگ گھر چھوڑ کے چلے جا رہے ہیں۔ میں اس مرتبہ گیا ہمارے علاقے میں چلنے کے لیے، لوگ کوئی کمانے کا ذریعہ نہیں ہے، اپنے خاندانوں کے پاس جا کر اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ زکوٰۃ ایسے لوگوں کو دی جاتی ہے، کتابوں کے اندر لکھا ہے ایک مرتبہ 3 4 5 6 لوگ مل کر زکوٰۃ دے دے، آئندہ مرتبہ وہ زکوٰۃ دینے والا بن جائے، ایسے لوگوں کو زکوٰۃ دی جائے۔ زکوٰۃ ایسے آدمی کو دیا جائے، آئندہ مرتبہ پھر وہ آپ کے پاس مانگنے کے لیے نہ آئے، وہ زکوٰۃ ادا کرنے والا ہو جائے۔ وہ کیسے ہوگا؟ 10 لوگ یا 15 لوگ مل جائیں گے، چلو ایک آدمی کو ہم پوری زکوٰۃ دیں گے، اس کا گھر کا خرچہ چلائیں گے، پھر آئندہ مرتبہ جب وہ کمانے والا ہو جائے گا، خود وہ آپ کی ٹیم کے اندر شامل ہو جائے اور وہ یہ کہے کہ میں بھی زکوٰۃ دینے والوں میں سے ہوں۔ آج کا کیا ہے؟ ہر مرتبہ ہم 250 روپے 500 روپے زکوٰۃ میں تقسیم کرتے ہیں، ایک آدمی کو دیتے ہیں، دینے کے بعد پھر رمضان پھر آتا ہے، پھر ہم 500 روپے ادا کرتے ہیں، پھر رمضان پھر آتا ہے، تو اس کی غریبی کہاں دور ہوئی؟ اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا کہ زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں رہے گا، لوگ تلاش کرتے ہوئے پھریں گے، کوئی ہے ہماری زکوٰۃ لینے والا۔ ہمیں تو اللہ کا شکر منانا چاہیے، ہم محنت کر رہے ہیں، جو بھی ہمارا ہے اللہ ہمارے عیبوں پر پردہ پوشی کیا ہوا ہے۔ پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ پہاڑ پر اپنی زکوٰۃ جو ہوتی تھی، آپ مال سے دے رہے، سونے سے دے رہے، پیسوں سے دے رہے، ریال سے دے رہے، دینار سے دے رہے، درہم سے دے رہے، سکوں سے دے رہے ہیں، اور پیسے کو لے جا کر پہاڑ پر رکھ دیتے، اور آسمان سے آگ آتی،
اگر اسے جلا کر راکھ کر دیتی تو آپ کی زکات قبول ہو جاتی۔ سارا مجمع کھڑ کر دیکھتا تھا کیا اس کا پیسہ حلال ہے، کیا اس کا پیسہ، یقیناً اس کا پیسہ حلال کمایا ہوا ہے، اس کے اندر حرام نہیں جڑا ہوا ہے۔ ہمیں تو اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شکر منانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے کبھی بھی دعا مانگتے تھے، یا اللہ میرے امت کی پردہ پوشی فرما۔ جو دنیا کے اندر کسی کی عیب کی پردہ پوشی کرے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے اس دن اللہ تعالیٰ اس کے تمام عیبوں کی پردہ پوشی کرے گا۔ جو کسی عیب کے ظاہر کرے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایک اسکرین لگا دیں گے اور اس کی ساری برائیاں ساری قوم کی لوگوں تک پہنچے گا۔ دیکھو یہ چوری کرتا تھا، یہ لوگوں کے عیبوں کی پردہ پوشی نہیں کیا کرتا تھا، ظاہر کر دیتا تھا، تو تمام لوگوں کو دکھایا جائے۔ میرے محترم عزیز دوستو، ہمیں چاہیے کہ زکوٰۃ ایسے مستحق لوگوں تک پہنچائے جو واقعتاً ضرورت مند، جن کے گھروں کے اندر راشن نہیں ہے۔ یا آپ کسی ایسے مدرسے کے طالب علم کی طرف رجوع کر سکتے ہیں جس کا نہ باپ ہے، جس کی نہ ماں ہے، نہ کوئی ذریعہ نہیں ہے، تب بھی وہ بچہ پڑھنا چاہتا ہے۔ اگر وہ بچہ پڑھ کر بن کر حافظ قرآن بن گیا، عالم دین بن گیا، جب تک وہ زندہ رہے گا، جب تک وہ اپنے بیانات کرتا رہے گا، جب تک وہ قرآن پڑھتا رہے گا، جب تک وہ حدیث پڑھتا رہے گا، اللہ تعالیٰ اس کا ایصال ثواب، اس کا ثواب آپ کے نام اعمال میں لکھ کے جائے۔ میں بارہا کہتا ہوں، اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناؤ میرے عزیز دوستو۔ روزہ ایسے رکھو کہ روزہ ہمیں لگے، ایسا نہیں کہ بہت سارے ہمارے نوجوان محنت کرنے والے بچے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے روزوں کو قبول فرمائے، بڑی محنتوں کے بعد، بڑی مشقتوں کے بعد وہ روزہ رکھتے ہیں۔ ایک حدیث پاک کے اندر لکھا ہے، اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج تشریف لے گئے، اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند لوگوں کو دیکھا کہ الٹے منہ لٹکائے ہوئے ہیں اور نیچے سے آگ جلا دی ہے۔ پوچھا یہ کون لوگ ہیں جن کے نیچے سے آگ جلا دی ہے الٹا کر کے؟ اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں رمضان کو پاتے تھے اور روزہ نہیں رکھتے تھے۔ معمولی سی ایک ماچس کی تیلی اگر ہاتھ میں لگائے، اس کی گرماہٹ ہمیں برداشت نہیں ہوتی، تو جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کریں گے؟ جہنم کی گرمی کو کیسے برداشت کریں گے؟ اور جہنم کے اندر سب سے ادنا عذاب اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو دیا جائے گا، اس لیے کہ ساری زندگی اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ کرتے تھے اور ان کی ہر طرف سے ہمت افزائی کرتے تھے۔ وہ چھوٹا عذاب کیا ہے؟ پیروں کے اندر جہنمی جوتے پہنا دیے جائیں گے۔ اس کا اثر کیا ہوگا کہ اس کی گرماہٹ سے، اس کی تپش سے، اس کی گرمی سے آدمی کا سر کھولنے لگے گا۔ جیسے ہانڈی کے اندر اوپر ایک پلیٹ رکھ دی جاتی ہے، ٹپ 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 وہ پکنے کی وجہ سے ہلتی ہے، اسی طرح انسان کی کھوپڑی بھی حرکت کرنے لگے گی۔ نوجوانوں، اپنی زندگی کو سیدھے راستے پر لے کر آ جاؤ، زنا سے بچو، برائیوں سے بچو۔ آج کل فون میں میرا نوجوان اتنا ملوث ہو گیا ہے، اللہ حفاظت فرمائے، آج کل لڑکیوں سے بات کرنا عام ہو گیا ہے، آج بے محرم عورتوں سے بات کرنا آسان ہو گیا ہے۔ فیس بک میں میسنجر کے ذریعے آپ میسج کرتے ہیں، دنیا کے اندر کہیں بھی وہ عورت بیٹھے آپ کے میسج کا رپلائی دے سکتی ہے۔ آج دنیا اتنی بری ہو گئی ہے، آپ حضرات کو معلوم ہونا چاہیے، یہودی ایک ایسا یہودی ہے جس نے فون کا ایجاد کیا ہے۔
لوگ پوچھتے ہیں کیا تم اپنے بچوں کو فری ہونے کے لیے، مائنڈ کا سیٹلمنٹ ہونے کے لیے آپ فون نہیں دیتے؟ وہ کہتا ہے ہم نے فون بنایا ہے مسلمانوں کی بربادی کے لیے، ہم نے فون بنایا ہے مسلمان نماز سے دور ہو جائے، ہم نے فون بنایا ہے مسلمان قرآن سے دور ہو جائے، اس کی شریعت سے دور ہو جائے، اس کے احکام سے دور ہو جائے۔ آپ آزما کر دیکھیے، فون جب ملتا ہے آدمی اتنا اس کے اندر پھٹک جاتا ہے، اس کے اندر لگ جاتا ہے، اسے احساس تک نہیں ہوتا کہ بازو کیا چل رہا ہے۔ آج کل کے بچے فری فائر میں لگ جاتے ہیں، آج کل کے بچے پب جی میں لگ جاتے ہیں، آج کل کے بچے کمپیوٹروں کے دکان کو جانے میں لگ جاتے ہیں۔ اور یاد رکھیے یہ جتنے بھی گیم ہیں آپ کے دماغ کو وہ سکین کر رہے ہیں، آپ کی دماغوں کو خراب کر رہے ہیں۔ بہت سارے نوجوانوں کی زندگیاں برباد ہو گئی۔ آپ گیم کیوں کھیلتے ہیں؟ اس کے بجائے قرآن پڑھ لیجئے۔ آدمی جب تک قرآن دیکھ کر پڑھے گا، بتایا گیا اس کی آنکھوں کی روشنی کبھی نہیں جائے گی۔ آدمی جب تک قرآن پڑھتا رہے گا، آنکھوں کی روشنی کا علاج وہی ہے۔ آدمی لوگ کیا کرتے ہیں کہ قرآن پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ قرآن جب اس گھر میں رکھا جاتا ہے، جب گھر کی اوپننگ ہوتی ہے، جب قرآن اسی وقت اٹھایا جاتا ہے جب گھر سے کسی کی میت نکلتی ہے۔ کیا قرآن اس کے لیے نازل ہوا رمضان میں؟ اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حالات آئے، اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی گرمی ہو رہی ہے، کبھی ٹھنڈی ہو رہی ہے، بیوی تسلی دے رہے ہیں، یا رسول اللہ آپ کے اوپر کوئی اثرات کا چکر نہیں ہے، آپ تو پاک ہیں، آپ تو امین ہیں، آپ تو صادق ہیں، آپ تو سچ بولنے والے ہیں، لوگوں کو ایک طرف بلانے والے ہیں، ایکتا کی دعوت دینے والے ہیں، ایک خدا کی طرف بلانے والے ہیں۔ اللہ آپ کے ساتھ ہے، آپ پریشان نہ ہوئیے۔ قرآن ایسے نازل ہوا، آج قرآن کی طرف کوئی مڑ کر بھی نہیں دیکھتا۔ تراویح کے لیے کوئی جلدی آتا بھی نہیں ہے۔ میرے عزیز دوستو، چند دن باقی ہیں، قرآن کو پیچھے کھڑے ہو کر سن لو۔ پتہ نہیں رمضان کے بعد اللہ ہمیں زندگی دے کر رکھے گا یا ہم قبرستانوں کے حوالے ہو جائیں۔ وقت ہے ابھی بھی ہمارے پاس کہ قرآن کو سینوں سے تھام لو۔ ایک وقت تھا انگریز نے کہا تھا کہ سمندروں کے اندر سارے قرآن کے جتنے بھی وظیفے تھے، جسے قرآن کا نسخہ کہا جاتا ہے، سارے قرآن کو جلا دیا۔ اتنے جلائے سارا کا سارا جو سمندر تھا راکھ کی طرح، کالے پانی کی طرح ہو گیا۔ انگریز خوش ہو کر کہتا ہے، اے مولوی، اے عالم، تو جو بھی ہے، اب تیرے قرآن کو کون حفاظت کرے گا؟ اور اس عالم دین نے ایک چھوٹے سے 8 سالہ بچے کو بلایا اور کہا کہ قرآن پڑھنا شروع کرو۔ وہ بچہ سورہ فاتحہ سے پڑھنا شروع کرتا ہے، من الجنۃ والناس تک ختم کرتا ہے۔ انگریز کہتا ہے یہ سینوں میں محفوظ ہو چکا ہے، اب اسے ختم کرنا ہے تو ان کے جتنے علماء ہیں اسے ختم کرنا پڑے گا۔ اسی لیے فون کو ایجاد کیا گیا۔ مسجدوں سے دوری، علماء سے دوری۔ آج کوئی مسئلہ پوچھنا ہوتا ہے، علماء سے رابطہ بعد میں کرتے ہیں، پہلے گوگل میں تلاش کرتے ہیں۔ گوگل پلیز ٹیل واٹ از دس مسئلہ آف غسل، پلیز ٹیل واٹ از دا مسئلہ آف استنجا، پہلے پوچھ لیتے ہیں، تب بھی اطمینان نہیں ہوتا، علماء سے آ کر پوچھتے ہیں۔ قرآن سے دوری نہیں تو کیا ہے، علماء سے دوری نہیں تو کیا ہے۔ میں درخواست کرتا ہوں علماء سے جڑ کر رہے۔ عوام علماء کے پیچھے چلنے والے ہیں، ہم علماء سے رابطہ نہیں رکھیں گے، گوگل سے رابطہ رکھیں گے۔ مرنے کے بعد گوگل آ کر ہمیں غسل نہیں دے گا، مرنے کے بعد جنازے کی نماز گوگل ہمیں نہیں آ کر پڑھائے گا۔ آپ کا محلے کا امام ہی آپ کی نماز پڑھائے گا، آپ کے محلے کا مؤذن ہی آپ کی جنازے کی نماز پڑھائے گا، آپ کو غسل دے گا۔ اس لیے نوجوانوں، رمضان کی آخری دن چل رہے ہیں، اپنے رب کے سامنے آؤ، گر گراؤ اپنے رب کے پاس، مانگو دعائیں، یا اللہ ہمارے سے خطائیں ہو گئی ہیں، یا اللہ تو
معاف کرنے والا ہے. ہمیں لوگوں کو نہیں چاہیے, لوگ ہمیں عزت دینے والے نہیں ہیں, لوگوں کے ہاتھوں میں عزت نہیں ہے, عزت تیرے ہاتھ میں ہے. یا اللہ میں نے کتنی خدمت کی ہے, یا اللہ تو جانتا ہے. میں نے کتنی تکلیفوں کو اٹھایا ہے, یا اللہ تو جانتا ہے. یا اللہ یہ تیرا اور میرا معاملہ ہے. آج تو اگر مجھے معاف کر دے گا, یا اللہ مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے, کوئی عزت دے یا نہ دے. دنیا کا دستور ہے, پیسہ ہوتا ہے تو سلام کرتے ہیں, پیسہ نہیں ہوتا تو کہتے ہیں کہ وعلیکم السلام کر کے اس کی طرف مڑ کر بھی نہیں دیکھتے. میرے عزیز دوستوں, شروع میں بھی یہ بات کہا ہوں, آخر میں بھی یہ بات کہہ رہا ہوں, وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. عزت بھی اللہ کے ہاتھ میں, ذلت بھی اللہ کے ہاتھ میں. دنیا کا کوئی بھی بڑا آدمی آپ کو عزت نہیں دے سکتا. اللہ جب اس کے دل میں تمہاری عزت ڈالے گا تو تب جا کر وہ آپ کی عزت کرے گا. آپ عزتوں کے پیچھے مت بھاگیے, آپ دولت کے پیچھے مت بھاگیے, آپ اس فنا ہونے والی دنیا کے پیچھے مت بھاگیے. یہ دنیا ایک نہ ایک دن فنا ہونے والی ہے, تباہ ہونے والی ہے. ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے ہیں, ہمیں ہمیشہ کی زندگی آخرت کے اندر حاصل ہوگی. آپ کا جو انعام ہے, آپ جو روزہ رکھے ہوئے ہیں, آپ جو قرآن تراویح کے اندر سن رہے ہیں, آپ کو مرنے کے بعد جب اصل آنکھیں کھلے گی آپ کو پتا چلے گا کہ میں نے تراویح پڑھی تھی, اللہ اس کا انعام ہمیں کیا دے رہے ہیں. ہم نے فرض نماز ادا کی تھی, اللہ اس کا انعام کیا دے رہے ہیں. رمضان کے اندر سنت تو دور کے بعد آپ نفل 2 رکعت کی نماز نہ چھوڑیں. سب عمل کریں گے انشاءاللہ. میں نوجوانوں سے ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں, زیادہ گاڑیوں میں تیز رفتار کے ساتھ یہاں وہاں مت پھریں. بہت ساری شکایتیں آتی ہیں. اکثر جہلی کا علاقہ ہمارا یہاں ہے, نوجوان بڑی تیزی کے ساتھ گاڑی چلا کر جاتے ہیں. پورے بوڑھے صاحب ہوتے ہیں, کوئی بوڑھی ماں ہوتی ہے, اگر ٹکر لگ جائے تو ہم ہی اپنے اخلاق کی بد اخلاقی دکھانے کے برابر ہو جائیں گے. اسی لیے آخری بات ہے نوجوانوں کو, یہاں وہاں مت پھریں. راتیں آپ کی مسجد میں چل رہی ہیں, 2:30 بجے انشاءاللہ یہاں پر بیان ہوگا, اس کے بعد 3:30 تک دعا ذکر ختم ہو جائے گی. آپ حضرات سے درخواست ہے, آپ کی طلب کے لیے, آپ کی بولنے سے ہم نے یہاں پر طاقت کا انتظام کیا ہے, تو آپ کو بھی اس کی طلب ہونا چاہیے. ہمیں بھی راتوں کی نیند چھوڑ کر, اپنے بستروں کو چھوڑ کر اللہ کی طرف دوڑ کر چلے جائیں گے. اللہ ضرور ہماری دعاؤں کو بھی قبول کرے گا. اور آخر یہ بات ہے, اپنے ماں باپ کی عزت کریں. بہت سارے نوجوان ایسے ہیں, اب عید کو کپڑے لیتے ہیں نوجوان, اپنے ماں باپ کی فکر نہیں کرتے. میں درخواست کروں گا اپنے ماں باپ کا خیال رکھیں. آپ کے پاس 200 روپے ہیں, آپ کی حیثیت اپنی ماں کو دیں, اپنے باپ کو دیں. آپ کے پاس جتنی حیثیت ہے, آپ چوری کرنے کے لیے آپ کو نہیں کہا جا رہا ہے, آپ کو کسی لوٹ مار کرنے کے لیے نہیں کہا جا رہا ہے. آپ کی جتنی حیثیت ہے, آج کا نوجوان اگر کہیں کام بھی کر رہا ہے, روزانہ 100 روپے کما لے گا تو مہینے کے 3000 ہو جاتے ہیں, کیا 2000 روپے ہو جاتے ہیں. ایک باپ کے لیے, ایک ماں کے لیے ایک جوڑا لا کر دے دیں گے. ان کو کسی چیز کی تمنا نہیں ہے, بس وہ اسی فکر میں لگیں گے, میرے بیٹے نے محنت کی کمائی سے ہمیں کچھ لا کر دیا ہے, ان کا دل بھی خوش ہو جائے گا. ماں باپ ناراض تو اللہ کے نبی ناراض, اللہ کے نبی ناراض تو اللہ ناراض. اللہ جس سے ناراض ہو گیا اس کی زندگی ختم ہو چکی. اسی لیے میرے محترم عزیز دوستوں, رمضان کا مہینہ ہے, جو کوئی اپنے ماں باپ سے خطائیں ہو گئی اونچی آواز میں بات کر دیے. اپنے ماں باپ زندہ ہیں تو جاؤ ان کے قدموں کے پاس پڑ جاؤ, ان کے معافی تلافی کر لو. ماں باپ زندہ نہیں ہیں, قبرستانوں کی طرف رخ کرو, جا کر وہاں پر قرآن پڑھو, ان کے لیے ایصال ثواب کرو. دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان کہی ہوئی باتوں پر اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.